अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। आज संडे है, इतवार का दिन है। उम्मीद करते हैं आज के दिन बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स लाए। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे, टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे, साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर बात करते हुए हम घबराते हैं या फिर शर्म महसूस करते हैं। दिमागी अमराज जो हैं वो भी बहुत मुज़र सेहत हो सकते हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो हम इसे क्यों अहमियत नहीं देते, और फिर अगर किसी को दिमागी अमराज दरपेश हों तो हम उस पर बात क्यों नहीं करते, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट होगा पाकिस्तानी मईशत यकीनन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ गामजन है। जो हालात माजी में रहे उसे हमने पीछे छोड़ा, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है ख़ास तौर पर उसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी डिस्कस करेंगे। और कराची में ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है उसने किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट किया, इसको भी जानेंगे, नज़र डालेंगे। शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई। 4 साल के बाद ये वापसी हुई, वतन वापसी आना हुआ उनका, और लाहौर में जलसे से खिताब किया उन्होंने। इंतकाम नहीं, खिदमत करेंगे, जमातों, इदारों और रियासती सतूनों पर मिलकर काम करना होगा, ऐसा कहना था नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने और मज़ीद कहा कि ज़ख्मों को ना छेड़ा जाए वरना आंसू का तूफ़ान आ जाएगा। और यकीनन जिस तरफ इशारा किया जा रहा था, जो माजी में सिचुएशन रही, ख़ास तौर पर ये जो 4 साल का अरसा था, यकीनन उन पर बहुत भारी भी गुजरा, ऐसा उनका कहना था। ये सब बातें नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में जलसे से एड्रेस करते हुए कहीं, और साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान को अब एक नए सफ़र की ज़रूरत है। जो हालात हुए उसे अब पीछे छोड़ते हैं, कोई इंतकामी सियासत नहीं की जाएगी बल्कि मुल्क को संवारने की कोशिश की जाएगी। और सवाल अब ये बनता है कि आम इंतखाबात चूँकि बहुत करीब हैं, उसमें नून लीग कहाँ खड़ी है, जबकि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इस पूरी सियासत में, सियासी सूरत हाल में। डिस्कस कर लेते हैं। असलम कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। असलम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। असलम साहब, नवाज शरीफ साहब की बिला आखिर वापसी, आपने देखा कि माजी में एक भरपूर कैंपेन्स चलाई गई नवाज साहब के अगेंस्ट, और कहा गया जी कि ये वापसी मुमकिन नहीं, बल्कि अब ये भाग चुके हैं और वापस नहीं आएंगे। लेकिन हमने देखा कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह जितने जो वादे थे, ख़ास तौर पर कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी भी होगी, फिर उसके बाद PDM गवर्नमेंट और फिर मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है बड़ी बखूबी से काम सर अंजाम दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी शुक्रिया उमर। इस बारे में ये कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की सूरत हाल में, मईशत में, किसी भी शोबे में ले लें, सियासी सरगर्मियाँ जारी रहनी चाहिए जी। तो ये एक ताज़ा वहाँ का झोंका है नवाज शरीफ की आमद। और मुख्तलिफ इसमें क्या साराइयाँ चल रही थी कि नवाज शरीफ आएंगे, नहीं आएंगे, मुकदमात का सामना करेंगे, जेल में जाएंगे या क्या, इस तरह की मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी। लेकिन सियासी अमल जो कल से शुरू हुआ है, ये मेरा ख्याल है कि खुशाइंद है मुल्क की सियासत में, क्योंकि कदावर शख्सियत है नवाज शरीफ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी जमात को लीड करते हैं, बड़ी जमात को वो सरबराह हैं। तो उनकी सियासत में आमद एक खुशगवार आमद कही जा सकती है, और इसके असरात मेरा ख्याल है कि मस्बत पड़ेंगे मुल्क की सियासत पे भी, मईशत पे भी, और तमाम शोबों पर इसके अच्छे असरात पड़ेंगे, और ऐसा अमल जारी रहना चाहिए। सही। अच्छा, हमने देखा कि मुसलसल जो कल तकरीर की नवाज शरीफ साहब ने, उसमें कोई इंतकाम की बात नहीं थी, किसी माजी के सियासी लीडर का नाम नहीं लिया उन्होंने, और किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा नहीं किया। उन्होंने कहा जी मुल्क संवारना है, मईशत को बेहतर बनाना है, एक नए सफ़र का आगाज़ करना है। आपको लगता है कि ये सियासत में भी खुशाइंद है? क्योंकि माजी में हमने देखा कि कीचड़ उछालने की सियासत को बहुत फ़रोग़ मिल गया था, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता था वो सबसे पहले आकर अपने इंतकाम की बात करता था, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करता था। मगर कल की जो तकरीर थी, ख़ास तौर पर एड्रेस था उस जलसे को नवाज शरीफ साहब का, उसने इन मिथ्स को तोड़ा। क्या कहेंगे? जी, इसमें बिल्कुल ये चेंज नज़र आया कल के उनके खिताब में कि रवायती सियासत की, सियासतदानों की तरह जो तकरीर होती थी कि मेरे साथ ये हुआ, मैं अब ये करूँगा, या ये हम ऐसा करेंगे, हम इंतकाम लेंगे, हम उनको देखेंगे, हम उनको देखेंगे, धमकियाँ नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि हम एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। सही सही, ये तो नज़र आया जी। अब उस पर अमल दरामद कितना होता है ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन कल की तकरीर उनकी पहली माजी की तकरीरों से मुख्तलिफ थी। ना किसी को टारगेट किया, ना किसी को निशाना बनाया,
اپنے انہوں نے اپنے ساتھ جو سلوک ہوا یا روا رکھا گیا اس کا ذکر کیا انہوں نے, بالکل, اور ایک اچھی تقریر کہی جا سکتی ہے صحیح کہ انہوں نے ہٹ کر تھوڑا سا روایتی سیاست سے ہٹ کے انہوں نے بات کی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اسلم صاحب, جس طرح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے منصوبوں, بہت سے منصوبے جو کہ 2013 کے بعد شروع ہوئے اس حکومت میں, خاص طور پر جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے اس کا ذکر کیا, کراچی کی جو گرین لائن تھی اس کو بھی مینشن کیا. کہیں نہ کہیں کوئی افسوس بھی ہے کہ جو منصوبے شروع ہوئے تھے وہ اس طرح آگے نہ بڑھ سکے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دماغ میں یا دل میں کہیں نہ کہیں یہ ملال بھی ہے یا افسوس بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بار بار مینشن کرتے رہے ان چیزوں کو؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے کہ ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا گیا وہ نواز شریف کے دور میں بچھایا گیا, اور کراچی کی اس وقت سب سے اچھی سڑک ہے وہ گرین لائن سروس, بس سروس ہے, تو کراچی کو یہ تحفہ تو انہوں نے دیا. صحیح. اور ان کا افسوس کرنا بنتا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جب بھی وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ ملک کے ہر حصے میں موٹر ویز کا جال بچھایا جائے, سڑکیں بنائی جائیں تاکہ لوگوں کو آمد و رفت کی سہولتیں زیادہ سے زیادہ میسر آ سکیں. تو اس پر ان کا افسوس تو بنتا ہے. صحیح. اور وہ اس میں شاید حق بجانب بھی ہیں کسی حد تک, جی, کہ ان منصوبوں کو اس طرح آگے نہیں بڑھایا گیا جس تیز رفتاری سے وہ چاہ رہے تھے یا جس پر وہ کام کرتے رہے اپنے حکومت میں. صحیح. تو اس پر ان کا یہ بنتا تو ہے شکوہ. صحیح. اچھا, اب آنے والے جو عام انتخابات ہیں, ناقدین کی طرف سے ہم نے یہ بہت باتیں بھی سنی, اس کے بعد کیمپینز بھی چلائی گئیں کہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے. خاص طور پر پی ڈی ایم گورنمنٹ پر بہت ہی باتیں کی گئی کہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اب دوبارہ شاید کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر پائیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب جو عام انتخابات ہیں اس میں نواز شریف کی جو واپسی ہے بہت اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہوگی. الیکشن میں میاں محمد نواز شریف کی شرکت انتخابات کو بہت اہم بنا دے گی, اور ان کے بغیر یہ اہم ہوتا بھی نہیں. صحیح. تو یہ الیکشن بس تھوڑی سی کمی کل ان کی تقریر میں محسوس کی گئی کہ انتخابی عمل سے متعلق انہوں نے اپنی پارٹی کا لائحہ عمل شاید نہیں دیا. اب شاید آگے چل کر وہ دیں پریس کانفرنس میں یا کسی میں, لیکن انتخابی عمل میں مسلم لیگ نون ایک ملک کی بڑی پارٹی ہے, اس کی شرکت مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے اس میں بھرپور شرکت کرنا انتخابی عمل سیاسی استحکام کے لیے میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, موونگ آن ٹو نیکسٹ اسٹوری, جو بہت امپورٹنٹ ایشو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, بہت افسوسناک بھی ہے. غزہ میں 20 امدادی ٹرک داخل, جو کہ بہت خوشائند بات ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک طویل مدت سے اسرائیلی بربری جاری تھی, اور جس طرح کی جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا, بارڈرز کو سیل کر دیا گیا, خاص طور پر کوئی امدادی کارروائی نہیں کی گئی, بچوں کو, ہاسپٹلز کو, خواتین کو, سب کو ٹارگٹ کیا گیا. ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی کہ اسرائیل نے لبنانی شہر خالی کرنے کی وارننگ دے دی. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حماس کے جو لیڈران تھے ان کی طرف سے بات کی گئی کہ جب بارڈرز ہی سیل کر دیے جائیں گے تو ہمارے لوگ جائیں گے کہاں, یہ باتیں بھی کی گئیں. پھر اس کے بعد اب لبنانی جو لوگ ہیں انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ خالی کر دیں. تو آپ کو لگتا ہے اسرائیل جو ہے جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کی پر زور دے رہا ہے, جبکہ امریکی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے, اسے بھی ڈسکس کریں گے. عمر دیکھیں, یہ آج کی دنیا وہ روایتی جنگ والی دنیا نہیں رہی. جی. غزہ کا المیہ جو اسرائیل اس وقت جو کارروائیاں کر رہا ہے, اس پر نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کا ہر شخص خون کے آنسو رو رہا ہے. جی بالکل. کیونکہ ہم نے اپنی پوری لائف میں دیکھا ہے کہ جنگوں میں بہت سی جو عالمی قوانین ہیں ان کی پاسداری کی جاتی ہے. بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا, خواتین کو, اسپتالوں کو, اسکولوں کو, بالکل عام شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. جنگوں کے بھی قوانین ہیں, جنگوں کے بھی کچھ حدود اور قیود ہیں کہ اس طرح کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے جو انسانی المیہ اسرائیل کی بربریت دیکھی ہے غزہ کے معاملے میں, اور پوری دنیا کی خاموشی جو دیکھی ہے, وہ افسوسناک ہے. ہر آدمی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے علاج کے بغیر بلک رہے ہیں, مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, اور پھر یہ سب کچھ امدادی سامان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا. معصوم بچے دودھ سے محروم ہیں, جو زخمی ہیں بری حالت میں تڑپ رہے ہیں اسپتالوں میں. اب صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسپتالوں میں ایندھن ختم ہو گیا, ٹارچ اور موبائل کی روشنیوں میں وہاں علاج کیا جا رہا ہے, اور بہت برے حالات ہیں وہاں. تو کسی بھی صورت میں پوری دنیا کو, کیونکہ اس پورے صورتحال
کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکتی ہے، جی صرف یہ غزہ کا یا بالکل اسرائیل کا ایسے ہی مسئلہ نہیں ہے. جی تو عالمی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم جو علاقے متاثرہ ہیں وہاں ان کو امدادی سامان پہنچنے کی اجازت ہونی چاہیے، لوگوں تک امدادی سامان کی رسائی ہونی چاہیے. صحیح. اچھا اگر ہم بات کریں امریکی رول کردار کی اس پوری سچویشن میں، تو پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ بھرپور انداز سے ساتھ دیتا رہا، ملٹری ایڈ بھی دی، پھر اس کے بعد اوپنلی یہ کہا کہ ان کے وزیر خارجہ نے وزٹس بھی کیے، اسرائیل بھی گئے، پھر اس کے بعد اور دیگر ممالک میں بھی گئے. اب آج کا امریکہ کا بیان یہ کہتا ہے کہ جی 2 ریاستی حق میں انہوں نے بات کی امریکہ نے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ انتقام کی آگ میں اسرائیل اندھا ہو چکا ہے اور یہ جتنے اٹیکس کیے جا رہے ہیں یہ، تو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں یہ بہت دوگلی پالیسی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے؟ بالکل دوگلی پالیسی ہے، کیونکہ امریکہ کے بغیر سب کچھ اسرائیل اتنا کھل کر نہیں کر سکتا تھا. جی اور دنیا بڑی غور سے دیکھ رہی ہے، مسلم دنیا خاص طور مسلم امہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور سب کچھ اس میں یہ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ اس میں شامل نہیں ہے. جی امریکہ آج چاہے تو یہ ساری سچویشن چینج ہو سکتی ہے. صحیح صحیح اور امریکہ سپر پاور ہونے کے ناطے اس پر بڑی اہم ذمہ داری پوری دنیا کی اس پر ہوتی ہے کہ وہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے اور کم از کم ان حقوق کا خیال رکھے جو کسی بھی جنگ کے دوران انسانی حقوق کے اندر زمرے میں آتے ہیں، اس میں اس کو کردار ادا کرنا چاہیے. اگر اس طرح کے وہ بیان دیتا ہے تو وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتا. صحیح. اور بالکل ہر طرح سے واضح ہے کہ یہ اس کا دوگلا پن ہے، اس کا دوگلا رویہ ہے، اور اس میں وہ حقیقت نہیں ہے. اگر وہ نہ چاہے تو اسرائیل اتنی بربریت نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی طول دینے کی، ظاہر ہے اس پوری سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً امریکہ کی طرف سے ڈیول سٹینڈرڈ تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اب موجودہ سٹیٹمنٹ کی بات کریں جو کہ حالیہ سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا ہے، اور یہ جو جنگ کا اب دائرہ اسرائیل پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، دیگر ممالک پہ بھی ہم نے دیکھا، شام پہ بھی کچھ اثرات آئے اس کے، پھر اس کے بعد اب لبنان جو ہے وہ اس کی زد میں ہے. کیا کہیں گے اس کو اگر روکا نہ گیا تو یہ دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عالمی جنگ کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جا رہا ہے، یہ جا سکتا ہے، لیکن امریکہ بھی کسی حد تک سوچنے پر مجبور ہے. جو دنیا بھر سے دباؤ آیا ہے جی اس اسرائیلی اقدام کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، جو دنیا بھر سے رد عمل آیا ہے جی اس پر امریکہ کے اتحادی وہ ملک بھی ہیں جو مسلمان ممالک ہیں اور بڑے اثر رسوخ رکھنے والے ہیں. جی تو امریکہ سوچنے پر تو مجبور ہو سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مداخلت کرنا بھی پڑے اسے. اس کا یہ بیان کسی تناظر میں تو ہے، جی اور اس کو امریکہ کو مداخلت کرنی پڑے گی. اس صورتحال کو کسی طرح بھی پوری دنیا قبول نہیں کر رہی. صحیح. اصل آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا خاص طور پر اب اس میں طاقت نہیں ہے لڑنے کی، اور اگر فائنینشیل سچویشن کی بات کریں تو میرے خیال سے کوئی بھی ملک اس وقت خوشحالی کا وہ نہیں ہے، خوشحال نہیں ہے. سارے جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے انکلوڈنگ امریکہ، وہ فائنینشیل ٹرموائل سے گزر رہے ہیں، خاص طور پر بہت بری سچویشن ہے. تو آپ کو نہیں لگتا جو دنیا میں جو جنگ کی بات کی جا رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دنیا کو سوچنا چاہیے کہ جو معاشی چیلنجز ہیں ان سے کس طرح نمٹا جائے؟ دیکھیں دنیا تو سوچ رہی ہے. جی اس وقت کردار بڑا اہم ہے امریکہ کا. صحیح. یوکرین کی جنگ نے پہلے پوری دنیا کو ہلایا ہوا بالکل ہے. ایسے ہی. روس یوکرین کی جنگ نے وہ دنیا کو معاشی بڑا کرائسس کا ایک کرائسس بہت میں بڑا مبتلا کر بالکل دیا ہے، اور بہت برے حالات ہیں. جی امریکہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے. اس کے بالکل ایسے بہت ہی. سے شعبے متاثر ہیں، بہت زیادہ. جی تو امریکہ کا کردار اس میں سب سے زیادہ اہم ہے. یہ جنگ جتنا طول پکڑے گی یہ عالمی جنگ کی طرف جائے گی. صحیح. تو یوکرین کی جنگ سے خدشات پیدا ہوئے تھے، اچانک یہ اسرائیل اور غزہ کے فلسطین کے درمیان جو شروع ہو گیا، تو پوری دنیا تشویش میں مبتلا ہے. جی اس کو طول دینا کسی طرح بھی پوری دنیا کے مفاد میں نہیں ہے. صحیح. اور امریکہ کو ادراک شاید اس کا ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے، اور جتنا جلد ہو جائے وہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے. صحیح. اور دنیا کے مفاد میں امریکہ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسد صاحب، ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ زیر بحث ہے، بلکہ انفیکٹ افغانستان میں بھی بہت زیر بحث ہے، افغانی انخلا، انلیگل امیگرینٹس جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یا جو جنہیں کہیں گے ہم ریفیوجیز، خاص طور پر جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی اور کوئی لیگل سٹیٹس نہیں تھا ان کے پاس، ان کو اب واپس بھیجا جا رہا ہے. اور بہت تیزی سے یہ جو سفر ہے یہ جاری ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان نے کچھ ڈراسٹک سٹیپس لیے جس میں کہا جا رہا تھا جی کہ معیشت کو بہتر بنانا ہے، تو ان سارے ایشوز کو دیکھنا ہوگا. اور اب موجودہ گورنمنٹ نے یہ پریکٹیکل سٹیپس لیے ہیں.
آپ کو نہیں لگتا کہ بہت مشکل سٹیپس تھے اور بہت مشکل فیصلہ بھی تھا، لیکن ایسے اس فیصلے کو آنے والے ٹائم میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل یہ فیصلہ ملکی مفاد میں ہے جی اور اس قسم کے سٹیپ لینے چاہیے. ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. غیر ملکی اگر ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں جی تو ایک تو ہمارے نیٹ ورک میں نہیں ہے، صحیح. پھر ان کی جو ہے غیر قانونی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے قانونی دائرے میں نہیں آ رہی، نہ ہمارے نیٹ ورک میں شامل ہیں. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا جا رہا ہے اور اس پر سختی سے عمل درآمد بغیر کسی دباؤ کے برداشت کیے نگراں حکومت یہ بہت اچھا اقدام کر رہی ہے. اور اگر یہ لیا جا رہا ہے تو اس کو مکمل پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے صرف بیانات تک محدود رہے. صحیح. جی اس قسم کے اقدامات ماضی میں فیصلے ہوئے لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملکی مفاد میں ہے کہ کوئی بھی قوانین سے بالاتر نہیں ہے. ہمارے ملک کے اپنے قوانین ہیں، اس پر کسی دوسرے ملک کے قانون لاگو نہیں کیے جا سکتے. تو یہ اقدام ایک احسن اقدام ہے اور اس پر جتنا جلدی عمل درآمد ہو اور جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے میرا خیال ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے. بالکل. اب تو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی. پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، لیکن کچھ اور موقع دیا جائے گا، لیکن اب بہت اسٹرکٹلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس ڈیڈ لائن کو بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. فی الحال ابھی تک تو حکومت نے یہی اسٹینڈ لیا ہوا اور میرا خیال ہے کہ یہی ملکی مفاد میں ہے. اس کو کسی طرح بھی نہ توسیع دینی چاہیے اور جتنا جلدی ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں بدامنی سے لے کر بہت سی غیر قانونی جو ہیں ان میں ملوث غیر ملکی رہے ہیں. تو اس صورتحال سے ملک کو بہت فائدہ پہنچے گا. ڈالر ہمارا جو روپے کی قدر گر رہی ہے، اسمگلنگ بڑھتی جا رہی تھی، اس میں بڑا رکاوٹ آئی ہے. اور اندرونی جو چیلنجز تھے، سیکیورٹی کے مسائل تھے، مجھے لگتا ہے وہ بھی کچھ کمی آئے گی. آ رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے ہمیں کہ یہ نگراں حکومت نے جو اقدامات شروع کیے اس کے بعد کافی بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے. رائٹ. بہت شکریہ. اسلم قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے دماغی مسائل پہ، دماغی امراض پہ. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ. عام انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ. الیکشن کمیشن کی ہمہ وقت انتخابی تیاریاں. نگراں حکومت الیکشن کمیشن کے شانہ بشانہ. نئی حلقہ بندیاں، نئے ووٹوں کا اندراج. الیکشن کمیشن کا عملہ مصروف، بلا ناغہ کام. نئی حلقہ بندیوں کا 30 نومبر کو اعلان. ابتدائی حلقہ بندیاں تفصیل ویب سائٹ پر www.ecp.gov.pk. اہل شہری ووٹ بنوا لیں، درست کرا لیں. 25 اکتوبر تک ووٹ بنوانے کا آخری موقع. باخبر رہنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. معلومات کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق کا جاننا بھی لازم ہے. مختلف آراء پر شفاف اور متوازی تجزیے بھی آزاد صحافت کا بنیادی تقاضا ہیں. ایشو سیاسی ہو یا معاشی، داخلی ہو یا خارجی، ہم رکھیں گے آپ کو باخبر. ہم بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم بات کریں گے دماغی امراض سے، دماغی جو بیماریاں ہیں
उन पर बात करेंगे क्योंकि कोई बात करता नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे जो फैमिली सिस्टम्स भी हैं उनमें भी इस तरह की बातों को बुरा समझा जाता है, क्योंकि जब कोई बात करता है कि मेरे साथ कोई इस तरह के चैलेंजेस हैं कि मैं फील करता हूँ कि मेरी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं, तो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मेरे ख्याल से समझाया जाता है फैमिलीज़ की तरफ से कि इस तरह की बात आइंदा नहीं करना, या फिर ऐसी कोई चैलेंज ऐसे तुम्हारे साथ नहीं है, और उसे निगलेक्ट किया जाता है। ख़ास तौर पर हम मुआशरे से डिस्कस करते हुए भी घबराते हैं, अपनी जो सोसाइटी है, सराउंडिंग्स हैं, उसे बताते हुए भी घबराते हैं कि लोग हमें पागल कहेंगे, या फिर कोई इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें सुनने को मिलेंगी और मुआशरा इसे बुरा समझेगा। मेरे ख्याल से ये सारी मिथ्स को तोड़ने की ज़रूरत है, और ये किस तरह तोड़ी जाएँ हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समरीन रियाज अहमद, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं और क्लिनिकल न्यूरो लिंग्विस्ट हैं। That's actually a quite difficult terminology to pronounce. That is a difficult terminology, but actually that is related to every single human being out there. बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, न्यूरो लिंग्विस्ट, पहले तो ये समझाइए है क्या, किस तरह ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह काम करते हैं? बिल्कुल, आपके लिए और हमारे सामीन के लिए, नाजरीन के लिए मैं ये 3 टर्म्स हैं जो आज लेके आई हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। साइकियाट्रिस्ट का नाम तो आपने सुना होगा, साइकोलॉजिस्ट का भी सुना होगा। क्योंकि मैं न्यूरो लिंग्विस्ट हूँ तो मैं इसका भी डिफरेंस बताऊंगी। साइकियाट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो माहिर ज़हनी अमराज होते हैं, लेकिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, यानी मेडिसिन देने के उन्होंने तालीम हासिल की होती है, MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन होता है, एंड दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इस चीज़ को असरटेन करते हैं, इस चीज़ को डिटर्मिन करते हैं कि वो जो पेशेंट उनके पास आया है वो किस पैराए में, कौन से जहनी मर्ज में मुब्तला है, और फिर उसको रेफर किया जाता है। जो क्लिनिकल न्यूरोलिंग्विस्ट है, जो मेरी फील्ड है, ये अर्ली ऑन इंटरवेंशन और प्रिवेंशन के ऊपर है, यानी कि वक्त से पहले कि वो उस स्टेज पे कोई पेशेंट जाए ही ना कि उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, वो काउंसलिंग, थेरेपी और टेक्निक्स के ज़रिए वहीं पे अपना जो मर्ज़ है वो ख़त्म कर सके। जो ट्रॉमास होते हैं, बेसिकली किसी की वालदा की वफ़ात हो गई, किसी के वालिद का या कोई ऐसा सानहा हो गया, वो प्लेन क्रैश हो गया जिसमें कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ज़िंदगी बच गई लेकिन ज़िंदगी भर के लिए ऐसे मामलात हो गए कि उनके जहन में कुछ गिरह बन गई। तो जो वक्ती तौर पे ट्रॉमास होते हैं, फेयर्स होते हैं, फोबियाज़ होते हैं, या किसी इंसिडेंट की वजह से कोई शख्स जो पहले ठीक आ रहा है लेकिन वो अब उसके जो रवैये हैं वो बदल जाते हैं, तो उसको सही करने के लिए जो मेरे पास है बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं काउंसलिंग और थेरेपी के ज़रिए, जो यहाँ से भी सीखे हमने, और पहले तो यूएस और यूके से हमने स्पेशलाइजेशन करके सीखे, तो उसके ज़रिए वो अर्ली ऑन इंटरवेंशन हो जाती है और मेडिसिन से बच जाता है इंसान। राइट। अच्छा समरीन, जो कि आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, मैं पूछना ही चाहूँगा कि हमारा जो मुआशरा है वो बुरा समझता है, हमें दांत में तकलीफ़ हो, आँख में हो, कान में हो, किसी भी बॉडी के हिस्से में हो, हम फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो या कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए या बीमारी हो जाए। जो दिमाग है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसको हम सीरियस क्यों नहीं लेते? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। इसके पर आजकल पाकिस्तान में अवेयरनेस के हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और जितनी इसके हवाले से अवेयरनेस फैलाई जाए वो कम है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे आज़ा होते हैं जिस्म के, वो नज़र आ रहे होते हैं, उसकी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो महसूस करने वाले को पता चल रहा होता है कि मसला है, लेकिन जहन जो हमारी पूरी बॉडी को, पूरे बदन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो क्योंकि दिखाई नहीं देता बज़ाहिर, तो और फिर जो महसूस खुद कर रहा होता है वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ कोई मसला है। और मैं ये कहती हूँ अपने क्लाइंट्स से भी, मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि आपके साथ कोई मसला है, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आप किसी भी थेरेपिस्ट से, किसी भी काउंसलर से आप राब्ता कीजिए और आपका मसला फौरन से हल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक लेके चलें। सही। अच्छा, जहाँ मैंने इस मिथ की बात की, वहाँ हम फैमिली सिस्टम से भी ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा या बच्ची या कोई भी घर का फ़र्द दिमागी अमराज से गुजर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, और वो खुद ही बता सकता है क्योंकि वो खुद जाहिर सी बात है उस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वहाँ इस पूरे सिनेरियो में उसे निगलेक्ट किया जाता है, उसे इग्नोर करने की बात की जाती है कि ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ दिमागी फतूर है, इसे हटाओ, इस सोच को निकालो। ऐसे में जो घर वालों का किरदार है या सराउंडिंग का किरदार है वो क्या होना चाहिए?
बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर देख रहे हैं कि किसी की डेली फंक्शनिंग यानी कि रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उसमें फ़र्क आ रहा है, कोई डिप्रेशन के ऑनसेट हो रहे हैं, कोई बच्चा या बच्ची कोने में जाके रो रहा है, या वो यूनिवर्सिटी में कहीं पे स्कूल में कहीं बुली हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर आप तवज्जो करें और किसी माहिर नफ्सियात, किसी भी मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास ले जाने में कोई मसला नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेके जाया जाए और वो मसला वहीं पे रिड्यूस हो जाएगा, बजाय इसके कि वो बच्चा सारी ज़िंदगी उस चीज़ को लेके जाए और फिर एक नॉन फंक्शनल ज़िंदगी गुजारे। सही। अच्छा, मैं जहाँ तक अद्वियात की बात करूँगा, सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है जिससे हम पूरी कौम ही गुजरती है, और मेरे ख्याल से हमारा हर फर्द डॉक्टर है, कहीं ना कहीं इनफरादी हैसियत में वो कोई ना कोई मेडिसिन रिकमेंड कर देगा, फिर उसके बाद खुद ही दवाएं खाना शुरू कर देंगे। आप ये भी, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट है, आप ये भी बताइएगा कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, हेल्थ हैज़र्ड हो सकता है, और इस पूरी सिचुएशन में क्या वो मजीद बीमारी को तूल दे सकता है, दिमागी कैफियत को? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है जब साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट या एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट्स पहले क्या होता है, पेशेंट्स खुद से स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि ताकि उनको नींद आने लगे। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी नींद उड़ जाती है, वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक सो नहीं पाते, और वो नींद लाने के लिए क्योंकि लोग उनको मशवरा देते हैं कि बस तुम सो जाओ, सो के उठोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो स्लीपिंग पिल्स हैं ये एक तरह की एडिक्शन है, राइट, और इसका किसी भी तौर पे फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं, अब आदत बनती जाएगी, आदत बनती जाती है, और फिर फिजियोलॉजिकली भी जो बॉडी में उसके बहुत गलत असरात मुरतब होते हैं, जिसमें पथरी का होना भी है। जितनी ज़्यादा वाफिर मिकदार में लोग ले रहे होते हैं कि बस मैं सो जाऊं और रिलैक्स फील करूं, और ताकि किसी को कुछ पता ना चले, और मैं किसी माहिर नफ्सियात के पास ना जाऊं, मैं कोई एंटी साइकोटिक ना लूं, बल्कि मैं खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करता रहूं या करती रहूं। तो ये इस चीज़ को हमें तर्क करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा समरीन, हमने देखा कि बहुत से ऐसे केसेस जो कि सुसाइडल केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, फिर उसके बाद ये जो सुसाइडल अप्रोच है इसे भी सीरियस नहीं लिया जाता। जब कोई ऐसी बात बच्चा या बच्ची कर देता है हमारे सराउंडिंग में, या कोई ऐसा फर्द कि जो सुसाइडल अप्रोच की तरफ जा रहा हो, ये कितना सीरियस वो है एलिमेंट है, और ये जो फैक्टर है कि कोई शख्स अगर सुसाइडल अप्रोच रखता है और हम हमेशा हंस के टाल देते हैं, नहीं ये तो मजाक कर रहा है, या इस तरह की सिचुएशन में जो मुआशरे का किरदार है वो क्या होना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा फ़र्द जो कि सुसाइडल अप्रोच रखता हो उसे किस तरह हैंडल किया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो सुसाइडल अप्रोचेस होती है यानी कि खुदकुशी की जो टेंडेंसी है, वो मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में बच्चों में बहुत ज़्यादा है, और बच्चों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और उनके घरों से जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनकी सही तरबियत नहीं उस नहज पे हो पाती, और जो उनको चाहिए होता है वो उनको नहीं मिलता, तो वो एक तरह का अपना जहन में एक खाका बना लेते हैं, और फिर उसमें वो उसको भी एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने जो प्रैक्टिस में एक टीचर भी क्योंकि हूँ, एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, 2018 में मैंने एक केस नोट किया। मेरा अपना स्टूडेंट, जब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मैं 2019 में लाइसेंस थेरेपिस्ट बनी, यूजे की लाइसेंसिंग के बाद, उसके बाद भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसिंग हैं, लेकिन 2018 में मेरा एक स्टूडेंट जो बज़ाहिर ठीक था, लेकिन अचानक से उसके रवैये में फर्क आता है और उसने सुसाइड कमिट कर ली। अच्छा। That was a turning point। वो एक ऐसा वक्त था मेरी ज़िंदगी में जब मैंने रियलाइज़ किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चों को तरबियत भी करने की ज़रूरत है, उनके लिए काउंसलिंग थेरेपी भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि वो अगर उस नहज पे जा रहे हैं तो उनको वहाँ से वापस लाया जाए और सोसाइटी का एक फंक्शनल पार्ट बनाया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चों को, लोगों को देखा जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे, और वो जब उसको फुलफिल नहीं कर पाते तो उनको ऐसा लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है, बस उनको अपनी ज़िंदगी ले लेनी चाहिए। तो वो एक ऐसा वाक़या था जो मैंने देखा। मेरा अपना स्टूडेंट था, बहुत ब्राइट हो सकता था, लेकिन बुली होने की वजह से और मेंटली अपसेट होने की वजह से उसने अपनी जान ले ली। सही। अच्छा समरीन, ये बहुत अफसोसनाक यकीनन कैफियत है कि जहाँ हम इन चीज़ों से गुजरते हैं, मुआशरा शायद हमें, मेरे ख्याल से अवेयरनेस की भी कमी है, पढ़े लिखे तो हम हैं पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है कि हम दिमागी अमराज को मर्ज समझते ही नहीं हैं। अगर अवेयरनेस की बात करें तो आपको नहीं लगता कि ये तो घर से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे वालिदैन हैं बहुत अच्छी केयर करते हैं, फैमिली सिस्टम्स को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस की कमी ज़रूर है कि अगर इस तरह की कोई कैफियत हो तो उसे हैंडल करना नहीं आता।
بالکل. اس حوالے سے میرا ادارہ اور میں خود بھی ذاتی طور پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں, اور خاص طور پہ ہمارے پاس بائی پولر ہے, اسکیزوفرینک ہے, جو پیور اینٹی سائیکوٹک میڈیسن کے اوپر ہے. ان کو میں کاؤنسلنگ تو کر سکتی ہوں, میڈیسن ان کی ختم نہیں ہوگی, لیکن ان کے جو پیرنٹس ہیں, جو گھر والے, وہ کیسے ہینڈل کریں ان کو, ان سے کس طرح سے برتاؤ رکھے, یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ یہ کہ وہ اس اسٹیج پہ آتا ہے جب ان کے گھر کا جو پیشنٹ ہے, جو بچہ یا بچی ہے, وہ کرونک ہو چکا ہے, پھر اس کے علاوہ کوئی صورت بچتی ہی نہیں ہے کہ وہ میڈیسن لیتا رہے. لیکن میں یہی کہوں گی دیکھنے والوں سے, سننے والوں سے, کہ ارلی آن جتنی جلدی پاسبل ہو سکے اس چیز میں کوئی آر نہ سمجھے کہ ہم کسی تھراپسٹ سے, کسی کاؤنسلر سے اگر کنسلٹ کر لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے, یا ہمارے پر ٹیگ لگ جائے گا. اسٹیریوٹائپ سوسائٹی ہے کہ ایک پاگل ہو گئے, کیا تمہیں کیا ضرورت ہے, دوستوں میں اٹھو بیٹھو, کہا جاتا ہے نا. یہ اچھی جگہ پہ آپ جاگنگ کر لیں تو آپ کا ذہن ٹھیک ہے, یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, لیکن جو پرابلم ہے وہ پرابلم رہتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. لوگ ایک اور یہ بات بھی غلط العام ایک بات ہے کہ وقت گزرتا ہے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وقت گزرتا چلا جاتا ہے. ذہنی امراض کے معاملے میں وقت گزرتا چلا جاتا ہے, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا سمرین, ایک آخری سوال اور پھر اسے ریپ اپ کریں گے. اگر کوئی مرض ایسا یا مریض ایسا رپورٹ ہوتا ہے کہ جس میں انفیکٹ اگر سمٹمز آنے لگے, وہ سمٹمز ہیں کیا کہ جب دماغی کیفیت کو واقعی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے, یا پھر اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے, کوئی تھراپسٹ کو کی طرف رجوع کرنا چاہیے, وہ بیسک سمٹمز کیا ہیں کہ جو انسان جب اس طرح کی حرکات کرنے لگے تو ہمیں فوراً چاہیے کہ اسے یہ باور کرائے بغیر کہ تمہیں کوئی دماغی مسئلہ ہے, ہم فوراً اسے تھراپسٹ. لیکن سب سے پہلا جو آن سیٹ ہوتا ہے وہ نیند کی کمی ہے. ٹھیک ہے, نیند کا نہ آنا ہے, یہ بہت زیادہ. ایک ہائپوسومنیا ہے, ٹھیک ہے, ہائپرسومنیا, ایک انسومنیا ہے کہ نیند نہیں آتی. کچھ کو بہت زیادہ آتی ہے, ان کا کوپنگ میکینزم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اسی کی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اسکیپ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اسکیپ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ 12 گھنٹے سو رہے ہیں, 13 گھنٹے سو رہے ہیں, تو وہ اسکپ کرتے, وہ دنیا کو فیس نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنے آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتے. سو دیٹ از آلسو ون آف دی سمٹمس. کوئی چیز نارمل سے ہٹ کر ہے, بچہ اگر علیحدہ میں جا کے رو رہا ہے, بچہ یا کوئی بھی بڑا, وہ ہر چیز بہت بیسٹ ہے, ہر چیز آئیڈیل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک سیڈنس ہے, تو اس چیز کو, یہ والے چیزیں. بالکل ٹھیک ہے سمرین, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت وسیع ٹاپک ہے, اس پر بات ہونی چاہیے, اور امید کرتے ہیں کہ آج کا جو سیگمنٹ ہے اس میں بڑی زبردست گفتگو ہوئی, جو سامعین دیکھنے والے ان کو کچھ بہتر انداز سے چیزیں پتہ چلی ہوں گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سمرین ریاض احمد ہمارے ساتھ موجود تھی, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, اور یقیناً جو دماغی امراض ہیں اسے سب سے بڑا مرض سمجھا جائے اور اولین ترجیح دی جائے, کیونکہ جو چیز ہماری پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے, جہاں سے دیگر بیماریاں ٹریگر ہو سکتی ہیں, وہ دماغ ہے. اسے ضرور سیریس لیں, اور میرے خیال کوئی شرم نہیں ہے اس میں کہ اگر دماغی چیلنجز سے گزر رہے ہیں تو اسے بہتر کرنے کے لیے کسی تھراپسٹ سے رابطہ کیا جائے. آن دیٹ نوٹ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے بزنس اور جو آج کل معاشی چیلنجز ہیں اس پر. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ اٹ. آپ کی سنہری یادوں کے خزانے جو پی ٹی وی نے امانت کی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے تھے, آ گئے ہیں آپ کے سامنے, تاکہ ان سب کو آپ جب چاہیں اپنے پیاروں کے ساتھ پھر سے جی سکیں. پی ٹی وی فلکس, ایک ایپ جہاں ملے پی ٹی وی پر چلنے والا آج تک کا ہر پروگرام, کئی دلچسپ کیٹیگریز میں. پی ٹی وی فلکس, ڈاؤن لوڈ ناؤ. Relive the golden era of PTV. توانائی کی بچت کا وعدہ نبھائیں, معیشت بچائیں, ملک چلائیں.
ब्रेक हम बात कर रहे थे जो मुआशी चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी इसको किस तरह देखती है, फिर उसके बाद जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो कहाँ स्टैंड करता है। ये बहुत बड़े सवाल इसलिए हैं क्योंकि मईशत का जो पहिया चलता है मुल्क का, क्योंकि जो मईशत बेहतर होती है वो सारी इन्हीं सवालों के जवाब मिलने के बाद होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिन मुआशी चैलेंजेस से पाकिस्तान गुजर रहा था, यकीनन जो माजी की गवर्नमेंट थी उस PDM की, उसने भी बहुत सारे इकदाम लिए। फिर उसके बाद मौजूदा केयर टेकर सेटअप भी बहुत फ़ाल अंदाज से काम कर रहे हैं, बहुत ड्रास्टिक जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मुश्किल हालात में जो फैसले किए गए यकीनन वो बेहतरी के लिए किए गए। बहरहाल जी, जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो हुकूमती सतह पर इकदाम तो लिए जाते हैं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर। और ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये किस तरह काम करता है, कितना फ़ाल है, किस तरह बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रहा है, यहाँ पर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो किस तरह किया जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बिज़नेस एनालिस्ट, बिज़नेस एक्सपर्ट मौजूद हैं, आसिफ शेख जावेद साहब। आसिफ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आसिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हालात तो साजगार नहीं है, यकीनन बहुत मुश्किल सूरत हाल है। बिज़नेस कम्युनिटी को भी देखें, वो भी बहुत परेशान रही, लेकिन जिस तरह हमारे अस्करी इदारों ने ख़ास तौर पर हुकूमती जो चैलेंजेस थे उनके साथ मिलकर हल किए, फिर उसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी को भी कॉन्फिडेंस में लिया। केयर टेकर सेटअप की अगर हम काविशें देखें तो यकीनन बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं इसको बेहतर बनाने के लिए। किस तरह देखते हैं आने वाले जो 1-2 साल हैं या फिर चंद 5 का जो अरसा अभी हमारे सामने खड़ा है, उसे किस तरह देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने अपने शो में बुलाया। बिल्कुल सही बात है, आपने जो इंट्रो में कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल ठीक। अगर कोई हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो कोई भी आदमी कारोबार नहीं कर सकता। और मुश्किलात भी बहुत हैं और जाहिर है कि पिछले कुछ सालों में बढ़ी भी। लेकिन अभी अगर पिछले कुछ महीनों की बात कर लें तो जैसे अभी इससे पहले भी बात हो रही थी कि ख़ास तौर पर अगर आप डॉलर का जो रेट है उसको कंसिडर करें तो ये बहुत बड़ा एक मरहला था जो ये तय नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत से लोगों ने इस पे कोशिश की, बहुत सारे बयान हमने सुने, बहुत सारे कि इसको कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। बहुत दफा ऐसा हुआ भी कि कम भी हुआ, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सका। लेकिन इस वक्त जो ये डॉलर को कंट्रोल किया है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये कदम है और ये इस वक्त ऐसा लगता है कि सस्टेन भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और इससे इकोनॉमी पे बहुत अच्छा असर होगा। राइट। अच्छा, आपको लगता है कि जो स्पेकुलेशंस हैं नाकिदीन खास तौर पर उनकी तरफ से इस तरह की बातें अभी भी की जा रही हैं कि जी आर्टिफिशियल है, ये एक बबल है, ये बर्स्ट कर जाएगा, डॉलर फिर वापस आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये जो अनसर्टेनिटी फैलाने की के जो फैक्टर्स हैं, ये आपको नहीं लगता कि ये एंटी स्टेट फैक्टर्स हैं, इनका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है? देखें, बात ये है कि ये जो इस तरह के स्पेकुलेशन करते हैं लोग, उनके अपने इंटेंशंस होते हैं, उनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, वो इसलिए करते रहते हैं और ये हर जगह होता है। देखें, इससे हम घबरा के हम रुक नहीं सकते, हम जो अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन असल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त ये डॉलर को इन्होंने कंट्रोल किया है, इस पर इकोनॉमी पे बहुत अच्छा असर होगा, महंगाई भी कम होगी। लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक सेक्टर इससे मुतासिर भी होना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट्स को ले लेंगे तो एक्सपोर्टर्स का फिर इसमें अगर ये कंटिन्यूस डिक्लाइन पे रहेगा तो उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें लेके चलनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो है लोगों ने सुकून का सांस लिया, खासतौर पे जो पेट्रोल की प्राइस में एक बहुत वाज़ेह कमी देखें, ये एक रिलीफ का सांस लिया। हालांकि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं करता, ये भी सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि IMF की शैडो के नीचे ये फैसले करने बड़े मुश्किल फैसले। लेकिन ये कि बहरहाल ये हुकूमत ने ये फैसले लिए हैं और इस वक्त एक रिलीफ का जो है वो साइन नजर आया है, लोगों को नजर आ रहा है कि भाई हुकूमत काम कर रही है, लोगों के फायदे के लिए कर रही है। राइट। अच्छा, मैं चूंकि हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मुल्क का पहिया यकीनन जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी ये तो हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क उतना बेहतर अंदाज से परफॉर्म करेगा। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन किस तरह फैसिलिटेट करता है? अगर हम बात करें बिजनेस कम्युनिटी की या एक्सपोर्टर्स की, तो कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसके शैडो के अंदर आती हैं? देखिए, एक्सपोर्ट्स जो है जाहिर है कि आप समझते हैं कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए वो एक बैकबोन है, उसके बगैर होता है। और कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी के कवर में काम करता है और बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त भी। लेकिन उनमें सबसे बड़ा और एक्टिव और वाइबल जोन जो है वो कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। ठीक है। तो अब अगर आप मसाइल की बात करें तो वो ज़ाहिर है मसाइल तो हर जगह पर हैं और उसको ओवरकम करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन इस वक्त कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बेहतर तरीके से काम कर रहा है।
ایک ہمارا پرانا مطالبہ تھا گزشتہ ادوار میں ہمارے پاس ریگولر جو ہے یا پرماننٹ وہ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن یعنی چیئرمین نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو اب وہ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن پرماننٹلی پوسٹڈ ہیں یہاں پہ، وہ کراچی میں موجود ہیں، کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں موجود رہتے ہیں، تو ان کا انویسٹر سے رابطہ بھی ہے، انڈسٹریلسٹ سے رابطہ بھی ہے، اور جو ڈے ٹو ڈے کے مسائل ہیں لوگ چیئرمین کے پاس جا کے اپنے مسائل بھی بیان کرتے ہیں اور اس کا حل بھی چاہتے ہیں. تو اس وقت جو ہے کچھ بہتر صورتحال ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی ایز کمپیئر ٹو ادر. میں تو گزشتہ 33 سال سے وہاں کام کر رہا ہوں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, لیکن میں نے دیکھا کہ یہ جو دور ہے یہ کچھ اچھے ادوار جو زون کے گزرے اس میں سے ایک یہ موجودہ دور بھی ہے کہ جب چیئرمین موجود ہیں یہاں پہ اور وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بھی بہرحال کام ہو رہا ہے یہاں پہ. رائٹ. اچھا, اس ہم کیونکہ ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں, اس زون کو آف شور ٹیریٹری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ موجود تو یہ کراچی میں ہے, نام بھی اس کا کراچی سے منسلک ہے. بالکل, میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس کو جو ڈیفائن کیا گیا, جو ایریا ڈیزگنیٹ کیا گیا, اس کا سٹیٹس رکھا یہ گیا. یہ کراچی میں موجود ہے, لانڈی میں موجود ہے, لانڈی انڈسٹریل ایریا میں موجود ہے, لیکن اس کا سٹیٹس جو باہر اسی زون کے باہر جو انڈسٹریز ہیں ان سے مختلف ہے. اس کو سٹیٹس اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آئے اور یہاں سے جو پروڈکٹ تیار ہو مینلی وہ ایکسپورٹ ہوں. اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو اس کی پروڈکٹ ہیں وہ 80% ایکسپورٹ ٹو ابراڈ ہوتی ہیں اور 20% ٹیرف ایریا میں ہوتی ہیں. حالانکہ اس پہ بھی انویسٹرز کی گزارشات ہیں کہ اس کو اس ریشیو کو بھی ریوائز کیا جائے تاکہ جو ٹیرف ایریا میں ڈیوٹی ٹیکسز دے کے بھی مال پروڈکٹس بن کے جا رہی ہیں ان کا بھی ریشیو کچھ بڑھے اور ایکٹیویٹی بڑھے. لیکن بہرحال ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہائی ٹیکنالوجی آئے اور انویسٹمنٹ آئے اور یہاں سے پروڈکٹس بن کے ایکسپورٹ ہو جائیں, ایکسپورٹ ٹو ابراڈ. اچھا, جو انویسٹرز ہیں پوٹینشیل, وہ تو ظاہر ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف اگر ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ملے تو پھر ظاہر ہے وہ پوٹینشیل انویسٹ بھی کرتے ہیں. دوسری طرف سیکیورٹی بہتر ہونی چاہیے, تیسری طرف اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ نیگیٹ کرتے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے تو پھر ہم آئیں گے. بہت سے ان کے سوال ہوتے ہیں. انویسٹرز کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ جہاں تک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کا تعلق وہ تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اسی انویسٹر نے اس زون سے باہر بھی جانا ہے, بالکل موو بھی کرنا ہے, ان سڑکوں سے بھی گزر کے جانا ہے. اب اگر آپ ایک دیکھیں کہ اتنا بڑا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا ہوا ہے اور اس کی جو لنک روڈ ہے جو نیشنل ہائی وے سے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون تک ہے وہ اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور گزشتہ سالوں میں کبھی بھی اچھی نہیں رہی. تو میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو سڑک ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کو دی جائے تاکہ وہ اپنی لنک روڈ کو مینٹین کریں اور لوگ جو آ رہے ہیں وہ ایک اچھا امپریشن لے کے انٹر ہوں. جب وہ زون کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایک اچھی جگہ ہے, لیکن جب وہ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ سراؤنڈنگز اور وہ سڑک وہ خراب ہے, جس سے کہ ڈیلے بھی ہوتا ہے ہمارے کارگو کی موومنٹ میں بھی اور لوگوں پہ آنے والے انویسٹرز پہ بھی کچھ اچھا اثرات اس کے مرتب نہیں ہوتے. صحیح ہے. اچھا آصف صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی طرف انویسٹرز یا ایکسپورٹرز یا امپورٹرز دیکھتے ہیں وہ ہے کہہ رہے ہیں جی ہرڈلز بہت زیادہ ہیں سسٹم میں, پھر اس کے بعد مسائل بہت زیادہ ہیں. ہم اگر کسٹم حکام سے بات کریں, کیونکہ ذرا ہمارے حکومتی ادارے ہیں, ان کا اپنا پرسپیکٹو بھی بجائے کہ ظاہر سی بات ہے ان کا یہ کام ہے خاص طور پر, تو یہ جو لوپ ہولز ہیں انہیں کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا, لوپ ہولز کی بات یہ کہ بہت ساری مسائل کی میں نشاندہی کرتا رہتا ہوں مختلف فورم پہ, اور بہت ساری ہیلپ ہم ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی سے بھی لیتے ہیں اور ان سے بھی کہتے ہیں کہ دوسرے اداروں میں ہمارے جب مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان سے بھی ہیلپ لیتے ہیں اور انڈیویجولی بھی ہم ان اداروں سے ڈائریکٹ کرتے ہیں. اس وقت جو ہمارا ایک مین معاملہ چل رہا ہے وہ ہے کسٹمز کلیئرنس کا. ٹھیک ہے, اس میں ایک موڈ آف کلیئرنس ہے وی باک, جو کہ مکمل طور پہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے, اس کی وجہ سے کافی مسائل ہیں. تو میری جو کسٹمز کے متعلقہ حکام ہیں, اعلیٰ حکام, ان سے میری ملاقاتیں بھی ہوئیں, میں ان کے سامنے پریزنٹیشن بھی دی. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی بھی اس پہ کام کر رہی ہے. تو اس وقت وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑے ہرڈلز ہیں اور ڈیلیز ہو رہے ہیں, لیکن مجھے امید دلائی گئی کہ وہ جلد از جلد ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائے گا. تو یہ مزید ایک سٹیپ بہتری کی طرف جائے گا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کے لیے. اچھا شیخ صاحب, میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کی کیونکہ یو آر دی ایکسپرٹ ہیئر, میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا, جب ہم اپنے حکومتی حکام سے بات کرتے ہیں یا پھر کسٹم حکام سے بات کرتے ہیں, خاص طور پر ادارے یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج انڈر انوائسنگ کا بھی ہے. اگر نظر نہ رکھی جائے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہماری بزنس کمیونٹی کی طرف سے فیس کرنا پڑتا ہے انہیں. یہ تاثر درست ہے, یہ مسئلہ بھی ہے کہیں نہ کہیں, اسے کس طرح زائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے, انڈر انوائسنگ بھی ہے, بلکہ اس وقت تو اوور انوائسنگ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے, وہ بھی انہوں نے اپنا چیک بڑھا دیا اور چیک بڑھانا بھی چاہیے. اور کوئی بھی میل پریکٹسز کو دیکھیں, کوئی بھی آدمی جو صاف کام کر رہا ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور کبھی بھی میرا تعلق چیمبر آف کامرس سے بھی رہا ہے, FPCCI سے بھی ہے, تو ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام کی سپورٹ میں بیان نہیں دیتے, نہ اس
اس کے ساتھ جاتے ہیں جس میں ملک کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو بالکل انڈر انوائسنگ پہ، اوور انوائسنگ پہ، میل پریکٹسز پہ جو بھی کام ہو رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں ان کو روکا جانا چاہیے. اچھا میں کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے حوالے سے آپ کو عرض کر دوں مہر بھائی کہ ہمارا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ڈیوٹی فری، آل ٹیکسز فری. اچھا تو میرے زون کے اندر جو مال آ رہا ہے وہ ڈیوٹی فری آ رہا ہے اور وہ اس مال نے تیار ہو کے مینلی اس کی پروڈکٹ نے ایکسپورٹ ہو جانا ہے. تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے انویسٹر کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ انڈر انوائس کرے گا. جب اس پہ کوئی ٹیکسز ہیں نہیں تو وہ فیئر ویلیو پہ مال آتا ہے اور فیئر ویلیو پہ اسیس ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوئی ڈیوٹی ٹیکسز کیونکہ نہیں دینی ہوتی تو ہماری دلچسپی اس طرف نہیں ہے. لیکن باہر جہاں بھی بزنس ہو رہا ہے پاکستان میں تو انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ جو ہے یہ اکانومی کے لیے اور ملک کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اچھا جتنے بھی پروسیسنگ زونز ہیں یا بزنس زونز ہیں ان میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے جو بگ بزنسز ہیں ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن جو اسمال انڈسٹریز ہیں یا پھر جو چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو اکانومی کا پہیہ میرے خیال سے زیادہ بیک بون تو یہی لوگ ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی شاپس میں یا پھر انڈیویجولی ہم سیالکوٹ دیکھیں، فیصل آباد دیکھیں، اس کے بعد گجرانوالہ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں کہ جو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، انہیں کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے اور اس میں بھی دیکھیں کچھ پریکٹیکل بات یہ آ جاتی ہے کہ اب اگر کسی کا کوئی $1 ملین کی ٹرانزیکشن ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی اور اداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پہلے اٹینڈ کیا جائے، ترجیح دیا جائے، زیادہ ٹرن اوور ہے اور اس کا جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر میں حصہ بھی زیادہ ہے. تو یہ تو آبویس ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے آدمی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس سے زیادہ ریونیو ملنا ہے یہ گورنمنٹ کی بھی پرائیورٹی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہاں یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ چھوٹے جو بزنسز ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے اور ان کو زیادہ فالو اپ کرنا پڑتا ہے. اب یہ اس کو دیکھیں یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہی حل کرنے والی چیزیں ہیں. بہت دفعہ اس پہ بات ہو چکی کراچی چیمبر آف کامرس میں بھی، FPCCI میں بھی، لیکن یہ مسئلے بہرحال ہیں. صحیح. اچھا آصف صاحب ایک اور ایشو جو کہ میں ڈسکس کروں گا، ایکسپورٹس پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں اگر کیونکہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے رہے ود دا پیسج آف ٹائم ہماری امپورٹس بڑھ گئیں اور ہم نے ایکسپورٹس کو کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کر دیا. حکومتیں بہت اب ریئلائز بھی کر چکی ہیں، کوشش بھی کرتی ہیں اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے کہ ہم ایکسپورٹس کو زیادہ ترجیح دی جائے. ٹیکسز میں بھی کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن ہے اور بھی بہت سے فرنٹس پر فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کون سے ایسے اسٹیپس ابھی بھی کمی ہے کہ وہ ڈراسٹکلی لیے جائیں تاکہ جو ایکسپورٹ ہے خاص طور پر پاکستان کی وہ بہتر بنائی جائے؟ کیونکہ GDP آپ کو پتہ ہی ہے فلرش کرے گا اگر ہماری ایکسپورٹس زیادہ بہتر ہو جائیں گے. عمر بھائی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 70 سال میں 75 سال میں بہت کوشش کی، بہت ایفرٹ کی، مختلف حکومتوں نے بھی، اداروں نے بھی. اس وقت TDAP بہت کام کر رہا ہے ایکسپورٹ بڑھانے پہ. اچھا میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کیا مطلب اس میں ایسی کیا مذائقہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس کے علاوہ بھی دوسرے سیکٹرز پہ توجہ نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے. مطلب ہم ٹورزم کو ڈیولپ کرنے میں کیوں توجہ نہیں دیتے؟ بہت بڑا کردار ہے. ہم انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کو کیوں انوائٹ نہیں کرتے؟ مطلب اس سے جو ہے وہ بلینز کی ہمیں ریونیو اور آمدنی مل سکتی ہے. اگر ہم نے ایکسپورٹ ایک سیکٹر ہے دیکھیں اس میں بہت سارے ہڈلز ہیں جو میں تو اپنے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، میری بھی ساری زندگی گزر گئی کہ جی وہ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے. تو اس میں ہمیں دوسری چیزوں کو ڈیولپ کر لیں. اگر ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں اگر ان پہ تھوڑی سی توجہ کر دیں، آپ نے بھی بہت ڈیولپ کیا ہوا ہے، تھوڑی سی ضرورت ہے وہاں پہ. میں انفیکٹ آپ کی بات سے میں اس کو ایڈ کروں گا، سندھ میں 270 مقامات ہیں جو کہ ہیریٹیج سائٹس ہیں، بہت بہترین جگہ. ابھی میرا ناردرن ایریاز میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ پہنچنا آپ یقین مانیں وہ جوئے شیر لانے کے برابر ہے کہ وہ پہنچ جائے کوئی. لیکن جب وہ پہنچ جائے گا تو وہ ورلڈز بیسٹ پلیس، واپس آنے کو دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن وہ پہنچنا ہی وہاں بہت مشکل کام ہے. تو اگر ایکسس دے دی جائے، ایکسس دے دی جائے، صرف ایکسس دے دی جائے اور بنیادی سہولتیں آپ دے دیں تو یہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. اب ایکسپورٹ میں تو آپ دیکھیں آپ کو بہت سارے چیزوں کو ملا کے چلنا پڑتا ہے، آپ کو بجلی، گیس، روڈ، سیوریج، اور وہ ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکے جو ہمیں کر لینے چاہیے. بہت سارے ہرڈلز ہیں اس کے، تو ہمیں دوسرے سیکٹرز پہ بھی کام کرنا چاہیے. لیکن اس وقت میں یہ بہرحال آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی سیریس کوشش ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے. اور TDAP جو ہے اس وقت وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور وہ پریکٹیکل سائڈ پہ کام کر رہا ہے اور وہ جو جینوئن ایکسپورٹرز ہیں اور امپورٹرز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. آصف صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت کی قلت ہے کیونکہ ظاہر ہے بات اور کرنا چاہتے تھے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آصف شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے حکومت وقت اس پر بھرپور کام کر رہی ہے اور کوششیں جاری ہیں اور جو اب اسٹیپس لیے جا رہے ہیں خاص طور پر معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں وہ پاکستان بہت بہتر پاکستان دیکھیں گے.
اور اسی دعا کے ساتھ کہ جو ہماری قوم ہے, ہمارا ملک ہے, یہ فلرش کرتا رہے. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کی صبح. خدا حافظ.